السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن قصہ حضرت داؤد سے بلقیس تک وایا سلیمان علیہ السلام۔ داؤد، سلیمان اور بلقیس۔ حضرت داؤد سے پہلے کہتے ہیں کہ ایک گھرانے میں نبی اور ایک گھرانے میں بادشاہ ہوتا تھا، مگر حضرت داؤد نبی اور بادشاہ دونوں ہوئے۔ جب انہیں باقاعدہ خلافت ملی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی کتاب زبور اتاری، جس میں نصیحتیں تھیں اور حکمت بھری باتیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو ایسی اچھی آواز دی تھی کہ جس وقت وہ سوچ کے ساتھ زبور پڑھتے تو جانور اور چڑیاں، یہاں تک کہ جنگلی جانور بھی ان کے پاس جمع ہو جاتے تھے اور وہ ایک دوسرے کو کچھ نقصان نہ پہنچاتے۔ حضرت داؤد بڑے ہی عبادت گزار اور دل کے نرم تھے، غریبوں اور محتاجوں پر مہربانی کرتے تھے۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ لباس بدل کر شہر اور بازار میں پھرتے اور آنے جانے والوں سے پوچھا کرتے کہ داؤد کیسا آدمی ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت داؤد بازار میں جا رہے تھے، ایک فرشتہ مسافر کی شکل میں آیا۔ جب حضرت داؤد نے اس سے پوچھا کہ داؤد کیسا آدمی ہے تو فرشتے نے کہا، اگر داؤد میں ایک عیب نہ ہوتا تو بہت ہی اچھا آدمی تھا۔ حضرت داؤد نے کہا، وہ عیب کیا ہے؟ فرشتے نے کہا، اگر اس کی خوراک بیت المال سے نہ ہوتی تو وہ بہت ہی بہتر آدمی ہوتا۔ فرشتے کی اس بات سے حضرت داؤد چونکے اور اللہ تعالیٰ سے کہا، یا الہی، مجھے کوئی ایسا پیشہ بتا جس سے میری اور میرے بال بچوں کی گزر بسر کا سامان ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جرح بنانے کا علم دیا اور لوہے کو ان کے ہاتھ میں نرم کر دیا۔ حضرت داؤد نے اپنے وقت کو اس طرح تقسیم کر رکھا تھا کہ ایک دن وہ عالموں اور دانشوروں سے ملتے، علم اور تعلیم کا سلسلہ جاری رہتا، اور ایک روز مقدمے دیکھتے اور فیصلے کرتے، اور ایک دن عبادت اور خدا سے مناجات کے لیے خاص کر رکھا تھا، اور ایک دن وہ اپنے بال بچوں کے ساتھ گزارتا ہے۔ ایک دن ایک شخص نے بنی اسرائیل کے ایک بڑے شخص کے خلاف دعویٰ کر دیا کہ اس نے میرا بیل چھین لیا ہے، دے نہیں رہا ہے۔ مدعا علیہ نے انکار کر دیا۔ حضرت داؤد نے مدعی سے گواہ طلب کیے، وہ گواہ پیش نہ کر سکا، لیکن حضرت داؤد کے دل پر اس کی سچائی اور اس کے رونے سے بڑا اثر ہوا، لیکن گواہی کے بغیر وہ کوئی حکم نہ دے سکے۔ حضرت داؤد جب رات میں سوئے تو خواب میں دیکھا کہ مدعی کا دعویٰ سچا ہے اور مدعا علیہ قتل کر دینے کے لائق ہے۔ دوسرے دن حضرت داؤد نے یہ فیصلہ کیا کہ مدعی کو اس کا بیل دے دیا جائے۔ مدعا علیہ نے کہا، آپ بغیر ثبوت اور گواہی کے مال دلا رہے ہیں، آخر یہ کس شریعت میں جائز ہے؟ اس فیصلے پر شہر کے دوسرے لوگوں کو بھی حیرانی ہوئی۔ حضرت داؤد نے فرمایا، اب تیرے حق میں بہتر یہ ہے کہ بیل بھی دے اور اپنا مال بھی دے۔ اس حکم سے لوگوں کی اور بھی حیرانی بڑھی اور مدعا علیہ چیخنے چلانے لگا کہ آپ پیغمبر ہو کر مجھ پر ظلم کر رہے ہیں۔ تیسرے دن پھر حکم دیا کہ اپنا مال اور بال بچے اور مال اسباب سب مدعی کے حوالے کر دے۔
میں تجھے قتل کروں گا۔ شہر کے لوگ دانتوں میں انگلیاں دبائے حیران رہ گئے۔ حضرت داؤد نے مدعا علیہ کو گرفتار کرایا اور شہر میں اعلان کرا دیا کہ کل سب لوگ شہر سے باہر جمع ہو جائیں۔ دوسرے دن حکم کے مطابق شہر کے سارے لوگ باہر جمع ہوئے اور مدعا علیہ کو سولی کے نیچے کھڑا کیا گیا۔ حضرت داؤد نے ایک درخت کی جڑ کھودنے کا حکم دیا۔ وہاں مدعی کا مرا ہوا باپ دفن تھا۔ اس کے ساتھ ایک چھری جس پر مقتول کا نام کھدا ہوا تھا پائی گئی۔ حضرت داؤد نے فرمایا، یہ مدعا علیہ مدعی کے باپ کا غلام تھا۔ اس نے اپنے آقا کو قتل کیا اور اس کے مال اسباب پر بھی قبضہ کر لیا، اور اب یہ ظالم اپنے آقا کے بیٹے کو، جس کا سب مال اس نے ہڑپ کر لیا ہے، ایک بیل بھی دینا نہیں چاہتا۔ اس لیے اللہ کے حکم کے مطابق ہم اسے قصاص میں قتل کرتے ہیں اور یہ سب مال مدعی کو دلواتے ہیں۔ اس فیصلے کے بعد لوگوں کے دلوں پر حضرت داؤد کی کچھ ایسی ہیبت چھا گئی کہ وہ تنہائی میں بھی شریعت کے خلاف چلنے کی ہمت نہیں کر سکتے تھے۔ قرآن میں ہے، ہم نے اس کی بادشاہی کو مضبوط کیا اور اسے حکمت عطا کی اور دو ٹوک بات کرنے کی قدرت بخشی۔ کہتا ہے کہ ایک دن حضرت داؤد اپنی محراب میں عبادت میں تھے، زبور پڑھ رہے تھے کہ اچانک ایک خوبصورت پرندہ کبوتر کی طرح کا ظاہر ہوا اور وہ حضرت داؤد کے سامنے آ بیٹھا۔ انہیں خیال ہوا کہ اس کبوتر کو پکڑ کر میں اپنے چھوٹے بچے کو دے دوں تو بہت خوش ہوگا۔ جب اس پر ہاتھ ڈالنا چاہا تو وہ دور ہٹ گیا۔ حضرت داؤد زبور پڑھنے سے غافل ہو گئے۔ وہ کبوتر ایک جھروکے سے باہر نکل گیا۔ حضرت داؤد چھت پر چڑھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ کبوتر کہاں گیا۔ آپ نے دیکھا کہ وہ کبوتر اوریا کے باغ میں چلا گیا ہے۔ آپ نے جب ادھر نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ ایک خوبصورت عورت باغ کے حوض میں غسل کر رہی ہے۔ حضرت داؤد کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ اس سے میں نکاح کر لوں۔ یہ عورت تو بہت ہی لائق اور سمجھدار معلوم ہوتی ہے، اسے تو شاہی محل میں رہنا چاہیے۔ ملک کے رواج کے مطابق آپ نے اوریا کو بلایا اور کہا، تو اپنی بیوی کو طلاق دے دے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے انکار کر دیا۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد جب اوریا ایک لڑائی میں شہید ہوا تو حضرت داؤد نے اس عورت کو اپنے نکاح میں لے لیا۔ کچھ عالموں نے لکھا ہے کہ وہ عورت اوریا کی بیوی نہ تھی بلکہ اس سے اس کی منگنی ہوئی تھی۔ بعد میں جب حضرت داؤد کا اس کے لیے پیغام پہنچا تو اس کے گھر والوں نے اس نئے پیغام کو قبول کر لیا اور اوریا کی منگنی ٹوٹ گئی۔ خدا کو یہ بات پسند نہ آئی، لیکن اس سے زیادہ یہی بات صحیح معلوم ہوتی ہے۔ شادی کا پیغام شہید ہونے کے بعد دیا گیا اور نکاح عدت ختم ہونے کے بعد ہی ہوا۔ ایک دن حضرت داؤد اپنے عبادت خانے میں زبور پڑھ رہے تھے۔ کسی کی ہمت نہ تھی کہ اس وقت ان کے پاس پہنچ سکے۔ باہر پہرے دار پہرا دے رہے تھے۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی دیوار پھاند کر اندر داخل ہوئے۔ حضرت داؤد دل میں ڈرے کہ شاید کوئی دشمن ہو یا جو اس طرح بغیر اجازت کے تنہائی میں ان کے پاس آ پہنچے ہے۔ انہوں نے کہا، ڈریے نہیں، ہم دونوں کا جھگڑا ہے، آپ ہمارے بیچ حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے، بے انصافی نہ کیجیے اور ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجیے۔ حضرت داؤد نے کہا، تمہارا جھگڑا کیا ہے؟ ان میں سے ایک نے کہا، یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی ہے۔
اس نے مجھ سے کہا کہ یہ ایک دمبی بھی مجھے سونپ دے، اور بات چیت میں یہ مجھ پر حاوی ہو گیا۔ حضرت داؤد نے فرمایا، اس شخص نے اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری دمبی ملا لینے کی مانگ کر کے تجھ پر ظلم کیا، اور بہت سے ایک ساتھ رہنے والے ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، لیکن ایسے لوگ کم ہوتے ہیں۔ حضرت داؤد کو خیال ہوا کہ یہ فرشتے تھے، اور یہ مجھے میری بھول پر اصل میں تنبیہ کی گئی ہے۔ حضرت داؤد سجدے میں گر گئے اور اپنے اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ کہتے ہیں کہ حضرت داؤد 40 دن تک نماز اور سجدے میں پڑے رہے، پھر اللہ نے ان کی غلطی معاف کی۔ اس کے بعد حضرت داؤد 30 سال اور زندہ رہے۔ وہ اکثر شہر سے باہر نکلتے اور لوگوں کو زبور پڑھ کر سناتے، جس کا لوگوں پر بڑا اثر ہوتا تھا۔ اللہ نے حضرت داؤد سے فرمایا تھا کہ اے داؤد، ہم نے تجھ کو زمین میں بادشاہ بنایا ہے، تو لوگوں کے بیچ حق کے ساتھ حکومت کر، اپنے خواہش پر نہ چل، نہیں تو وہ تجھے اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی۔ جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اس لیے کہ وہ حساب کے دن کو بھول گئے۔ حضرت داؤد نے اپنے بیٹے سلیمان کو اپنا جانشین مقرر کیا اور اس کے بعد دنیا میں انتقال فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان حضرت داؤد کی اس بیوی سے پیدا ہوئے جو پہلے اوریا کی بیوی یا منگیتر تھی۔ حضرت سلیمان کی پیشانے سے بزرگی اور بڑائی کی نشانیاں بچپن ہی سے ظاہر تھی۔ کم عمری میں ہی عجیب و غریب باتیں ان سے ظاہر ہوتی تھی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ حضرت داؤد ان کے بچپن ہی میں بڑے بڑے کاموں میں ان سے صلاح مشورہ لیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر اس قصے کو لیجئے جو قرآن میں بیان ہوا ہے۔ 2 آدمی تھے، یوحنا اور ایلیا۔ یوحنا کی بکریوں نے ایلیا کا کھیت کھا لیا۔ مقدمہ حضرت داؤد کے سامنے پیش ہوا۔ کھیت کے نقصان کی قیمت کا اندازہ کیا گیا، وہی قیمت تمام بکریوں کی سمجھی گئی۔ حضرت داؤد نے یوحنا کی تمام بکریاں ایلیا کو دلا دی۔ یوحنا عدالت سے روتا ہوا باہر نکلا۔ حضرت سلیمان کو جب معلوم ہوا کہ حضرت داؤد نے اس طرح کا فیصلہ کیا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ جناب نے بہت اچھا انصاف کیا ہے، لیکن اگر مجھ کو اس مقدمے میں فیصلہ کرنے کا حکم دے تو میں ایسا فیصلہ کرتا کہ دونوں فریق راضی ہو جاتے۔ حضرت داؤد کو جب خبر پہنچی تو اپنے بیٹے کو بلا کر پوچھا، تم اس معاملے میں کیا فیصلہ کرتے؟ حضرت سلیمان نے کہا، آپ نے جو کچھ فیصلہ کیا ہے وہ انصاف کے بالکل مطابق ہے، لیکن اگر کھیت والوں کو بکریاں سونپ کر کہا جاتا کہ تو ان بکریوں کے دودھ اور بال وغیرہ سے فائدہ اٹھا، اور بکری والے سے کہا جاتا کہ تو اس کھیت کو پانی دے اور دیکھ بھال کر یہاں تک کہ وہ پہلی حالت کو پہنچے، تو مدعی کا کھیت دے کر اپنی بکریاں لے لے تو زیادہ مناسب تھا۔ حضرت داؤد کو یہ فیصلہ پسند آیا اور پہلے فیصلے کو روک کر حضرت سلیمان کی تجویز کے مطابق حکم صادر کیا۔ دونوں فریق خوش ہو کر دعائیں دیتے ہوئے چلے گئے۔ جب حضرت سلیمان حضرت داؤد کے بعد بادشاہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انسان اور جن، جانور اور پرند اور ہوا تک کو ان کے قابو دے دیا۔ جن ان کے لیے غوطہ لگاتے اور اس کے علاوہ اور بہت سے کام کرتے تھے۔ اللہ نے انہیں چڑیوں کی بولی کا علم بھی دیا تھا۔ بیت المقدس کی تعمیر، اس کا یہ قصہ ہے۔ حضرت داؤد نے بیت المقدس کی بنیاد ڈالی تھی، لیکن
اس کی تعمیر حضرت سلیمان کے ذریعے مکمل ہوئی۔ حضرت سلیمان نے اپنے بادشاہت کے زمانے میں بڑے بڑے کاریگروں اور فنکاروں کو جمع کیا اور شہر کی بنیاد ڈالی۔ دیووں کو کھانوں میں بھیجا کہ وہ جواہر، یاقوت، فیروزہ، زمرد، چاندی اور سونا وغیرہ نکال کر لائے۔ کچھ جنوں کو بھیجا کہ دریا میں غوطہ لگا کر موتی نکالے۔ ایک فوج پتھر لانے کے لیے مقرر کی گئی۔ جب سامان اکٹھا ہو گیا تب سنگ تراشوں نے سفید، ہرے اور پیلے پتھر مناسب ترتیب سے لگا کر مسجد کی 4 دیواری تیار کی اور اس کے کھمبے نہایت صاف پتھروں سے کھڑے کیے گئے۔ چھت کو موتی اور آبدار جواہر سے سجایا گیا، جس کی وجہ سے رات میں بھی عبادت خانے کے اندر روشنی رہتی تھی۔ شہر کی بنیاد میں سفید پتھر استعمال کیے گئے اور 12 برج بنائے گئے۔ جب عبادت خانہ تیار ہو گیا تب حضرت سلیمان نے بنی اسرائیل کے اچھے اور بزرگ لوگوں کو حکم دیا، یہ گھر خاص اللہ کے لیے بنا ہے، یہ ہمیشہ عالموں اور ولیوں سے آباد رہے، ایک پل کے لیے بھی یہ خالی اور سنسان نہ ہو۔ ایک مدت تک شہر اور عبادت گاہ کی رونق قائم رہی، لیکن جب بخت نصر نے ملک شام پر حملہ کیا تو اس نے اس شہر کو ویران کر ڈالا۔ موتی اور جواہر مسجد سے اکھاڑ کر اپنے یہاں لے گیا۔ حضرت سلیمان بڑی شان کے ساتھ عدالت کرتے تھے۔ آپ دن ڈھلنے تک عدالت میں رہتے اور اس کے بعد دیوان معلیٰ میں تشریف لے جاتے۔ آپ کے باورچی خانے میں 700 گاڑی آٹے کی روٹی اور اسی کے مطابق رنگ برنگ کے سالن پکتے اور لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا، اور خود حضرت سلیمان کا حال یہ تھا کہ زنبیل تھیلا بنا کر بیچتے اور جو کی روٹی غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے تھے۔ سبا کی رانی بلقیس کے بارے میں یہ بیان ہے۔ حضرت سلیمان نے ہر ایک پرندے کو ایک ایک مہم کے لیے مقرر کیا تھا۔ ہدہد کے ذمے پانی کا پتہ لگانا تھا۔ ایک دن حضرت سلیمان اپنے تخت سے نماز کے لیے اترے اور لشکر کو حکم دیا کہ کھانا پکایا جائے۔ ہدہد نے سوچا کہ جب تک حضرت سلیمان نماز میں ہے تب تک میں اڑ کر ادھر ادھر کا حال معلوم کروں۔ وہ اڑ کر ایک شہر میں پہنچا جو نہروں اور باغوں سے آباد تھا۔ عمارتیں اس کی بہت خوبصورت تھی۔ ہدہد وہاں کا سب حال معلوم کر کے واپس ہوا۔ ادھر حضرت سلیمان نے جب ہدہد کو غائب پایا تو پوچھا کہ ہدہد کہاں ہے، کہ فوج پیسی ہے اور ہدہد موجود نہیں ہے جو پانی کا پتہ لگائے۔ حضرت سلیمان کو غصہ آیا اور انہوں نے فرمایا کہ اگر ہدہد نے کوئی ٹھیک وجہ بیان نہ کی تو میں اسے قید کروں گا یا اسے ذبح کر ڈالوں گا۔ عقاب کو ہدہد کی تلاش میں بھیجا۔ اس نے ہدہد کو سبا کی طرف سے آتے ہوئے دیکھا، پھر اس کو سلیمان کی خدمت میں حاضر کیا۔ سلیمان نے پوچھا کہ تو کہاں گیا تھا؟ ہدہد نے کہا، میں ایسی خبر لایا ہوں جو آپ کو معلوم نہیں۔ میں سبا سے آپ کے لیے ایک سچی خبر لے کے آیا ہوں۔ میں نے وہاں ایک عورت کو لوگوں پر حکومت کرتے دیکھا کہ اسے سب کچھ حاصل ہے۔ اس کے پاس ایک بڑا تخت ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم والوں کو دیکھا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ شیطان نے انہیں غلط کاموں میں لگا رکھا ہے، یہاں تک کہ وہ اس سے بے خبر ہو گئے کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے، اور آسمان زمین کی چھپی چیزیں وہی نکالتا ہے اور کھلی چھپی ساری باتیں اسے معلوم ہے۔ حضرت سلیمان نے کہا، ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹ بولا ہے۔ آپ نے پھر ایک خط لکھا،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ خط اس طرح سے ہے، وَإِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ علیہ وآتونی مسلمین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، یہ سلیمان کی طرف سے ہے اور یہ ہے اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ یہ کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلم ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ یہ خط حضرت سلیمان نے ہدہد کو دیا اور کہا کہ میرا یہ خط لے جا اور بلقیس کے آگے ڈال دے، دیکھو وہاں سے کیا جواب آتا ہے۔ ہدہد خط لے کر اڑا اور سبا جا پہنچا۔ بلقیس اپنے محل میں آرام کر رہی تھی، محل کے دروازے بند تھے۔ ہدہد جھڑکنے سے اندر داخل ہوا، حضرت سلیمان کا خط بلقیس کے آگے ڈال دیا۔ جب بلقیس نیند سے بیدار ہوئی اور خط دیکھا تو بڑی حیرانی ہوئی کہ یہ خط کون لایا ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو نگاہ ہدہد پر پڑی۔ وہ سمجھ گئی کہ خط یہی ہدہد لایا ہے۔ جب خط دیکھا تو اس پر حضرت سلیمان کی مہر پڑی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے دربار والوں کو خط پڑھ کر سنایا اور کہا، اس معاملے میں مجھے رائے دو۔ میں تو کسی معاملے کا فیصلہ نہیں کرتی جب تک کہ تم حاضر نہ ہو۔ انہوں نے کہا، ہم طاقت والے ہیں اور سخت لڑنے والے ہیں، اب آپ جیسا حکم دیں یہ آپ کو اختیار ہے۔ بلقیس نے کہا، جب بادشاہ کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں اور وہاں کے عزت والوں کو ذلیل کرتے ہیں۔ میں انہیں کچھ تحفہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ ہرکارہ کیا خبر لے کر آتا ہے۔ سب کو یہ بات پسند آئی۔ پھر بلقیس نے سینکڑوں غلام اور لونڈیاں، یاقوت اور سونے چاندی کی اینٹیں تحفے کے طور پر بھجوائی اور اپنے ایلچی سے کہا، یہ سب تحفہ لے کر واپس آؤ۔ اگر وہ غرور اور گھمنڈ کی باتیں کریں تو سمجھنا کہ وہ بادشاہ ہے، پھر اس سے مت ڈرنا بلکہ دلیری سے بات کرنا، اور اگر وہ نرمی سے بات کرے اور مہربانی سے پیش آئے تو سمجھنا کہ وہ پیغمبر ہے، اور پھر ادب سے بات چیت کرنا۔ ادھر حضرت جبریل نے حضرت سلیمان کو ان تمام باتوں کی خبر دے دی۔ حضرت سلیمان نے جنوں کو حکم دیا کہ ایک کشادہ میدان میں جس طرف سے بلقیس کا ایلچی آتا ہے، سونے چاندی کی اینٹوں کا فرش بچھائیں اور جن اور انسان الگ الگ سب باندھ کر کھڑے ہو جائیں، اور زمین کے اور دریائی جانور فرش کے کنارے باندھے جائیں۔ حضرت سلیمان نے اپنا تخت اس فرش پر بچھایا، پھر ہزاروں کرسیاں آمنے سامنے ترتیب سے رکھوائی جس پر بنی اسرائیل کے بڑے بڑے لوگ اور عالم اپنے اپنے درجوں کے مطابق بیٹھے۔ پرندوں نے اپنے پروں سے سایہ کیا۔ جب بلقیس کا دودھ پہنچا تو حیرت کے مارے اس کا قدم آگے نہ اٹھتا تھا۔ جب وہ حضرت سلیمان کے پاس پہنچا تو آپ بہت خوش اخلاقی اور نرمی سے پیش آئے۔ اس نے بڑے ہی ادب سے بلقیس کا تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہا۔ حضرت سلیمان نے فرمایا، تم اپنے مال سے مجھے کیا مدد پہنچاؤ گے؟ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے۔ جو تمہیں ملا ہے لوٹ جاؤ، ہم ایسے لشکر لے کر حملہ کریں گے جن کا مقابلہ ان سے نہ ہو سکے گا، اور ہم انہیں ذلیل کر کے نکال دیں گے۔ دودھ سبا واپس آ گیا اور جا کر کہا، سلیمان صرف بادشاہ ہی نہیں ہے بلکہ وہ تو خدا کا پیغمبر ہے،
ہم اس کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے۔ بلقیس نے حضرت سلیمان کے پاس چلنے کا ارادہ کیا اور اپنے تخت کو محل میں رکھ کر اس کے سب دروازے بند کر دیے اور ان میں مضبوط تالے لگا دیے۔ پہرے دار حفاظت کے لیے مقرر کیے گئے۔ پھر وہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ سفر کے لیے روانہ ہوئی۔ کئی منزلیں طے کرنے کے بعد وہ حضرت سلیمان کے لشکر کے قریب پہنچی۔ حضرت سلیمان کو جب رانی کے آنے کی خبر ملی تو آپ نے مجلس والوں سے فرمایا کہ تم میں کون ہے جو بلقیس کے تخت کو اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے لا دے؟ تو جنوں میں سے ایک بڑے ہی طاقتور شخص نے کہا، یعنی جن تھا وہ بڑا طاقتور تھا، میں یہاں سے آپ کے اٹھنے سے پہلے تخت لاؤں گا۔ میں طاقتور ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ حضرت سلیمان صبح سے دن ڈھلنے تک مسجد میں بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا اس سے بھی پہلے تخت آ جائے۔ ایک شخص نے جسے کتاب کا علم تھا، اس شخص کا نام، اس عالم کا نام کتابوں میں آتا ہے آصف بن برقیہ۔ یہ عالم صاحب تھے اور عالم ہمیشہ سب سے اوپر، یعنی جو عبادت گزار ہوتا ہے، عابد ہوتا ہے، ان کے اوپر غالب آ جاتا ہے۔ اس کے بہت سے قصے حدیثوں کی کتاب میں آتے ہیں کہ عابد سے عالم یہ بڑھ کر ہے۔ تو اس عالم نے کہا میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے ہی تخت لے آؤں گا، یعنی آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت آپ کے سامنے حاضر کروں گا۔ یہ بات تبھی ممکن ہوتی ہے جب علم کی طاقت کسی عالم کے پاس ہوتی ہے اور وہ ایسے عجیب و غریب اور حیرت انگیز کارنامہ میں کر جاتا ہے کہ دنیا یہ ناممکن چیزوں کو ہوتی ہوئی دیکھ کر چونک جاتی ہے۔ ابھی جس جن نے وہ اتنا بڑا تخت حضرت سلیمان کے مجلس سے اٹھنے کے پہلے لا دینے کا وعدہ کیا تھا، میں نے اعلان کیا تھا، اس جن کا نام کتابوں میں آتا ہے، اس کا نام تھا عبرت۔ لیکن یہ جو عالم صاحب ہیں جو سلیمان علیہ السلام کے دربار میں تھے، جن کا نام ہے آصف بن برقیہ، وہ اس جن پر، اس طاقتور جن پر جس کا نام ہے عبرت، اس پہ غالب آ گئے اور انہوں نے اس تخت کو پل بھر میں پلک جھپکنے سے پہلے حضرت سلیمان کے سامنے لا کر حاضر کر دیا اور سب کے سے دیکھتے رہ گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ بلقیس کا تخت سامنے رکھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ میرے رب کا فضل ہے، وہ مجھے آزماتا ہے کہ میں اس کا شکر گزار ہوتا ہوں یا ناشکر۔ جو شکر ادا کرتا ہے اپنے ہی لیے کرتا ہے، اور کسی نے ناشکری کی تو میرا رب بے پرواہ اور کریم ہے۔ حضرت سلیمان نے حکم دیا کہ سب جواہرات کی جگہ سرخ اور سرخ کی جگہ سبز جواہرات جڑے جائیں۔ حضرت سلیمان نے ایک ایسی مجلس سجائی جو اپنی مثال آپ تھی۔ حضرت بلقیس سلیمان کے پاس پہنچی، اس نے اپنے تخت کی طرف دیکھا تو سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کیا آپ کا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا کہ یہ تو جیسے وہی ہے، تو ہم تو اس سے پہلے ہی علم کو حاصل ہو کر چکے تھے اور ہم
آپ کے کہنے سے پہلے ہی ہم مسلم ہو گئے تھے۔ حضرت سلیمان بلقیس کی سمجھداری سے بہت خوش ہوئے۔ پھر بلقیس سے کہا گیا کہ محل کے اندر چلیے۔ محل کچھ اس طرح تیار کیا گیا تھا کہ بیچ میں صاف ستھرے پانی سے بھرا ہوا چمکتا ہوا حوض تھا، اس میں رنگ برنگی مچھلیاں تھیں، تمام آنگن کے منہ پر سفید چمچماتا شیشہ جمع ہوا تھا۔ اس طرح کوئی انجانا دیکھتا تو اسے پانی سمجھتا۔ چنانچہ جب بلقیس محل میں جانے لگی تو اس نے بھی اسے دیکھ کر پانی کا حوض سمجھا اور اس میں اترنے کے لیے اپنی پنڈلیاں کھود دی۔ ایسا مضمون قرآن میں آتا ہے، اور کچھ کتابوں میں آتا ہے کہ بلقیس نے جب وہ پانی کے اندازے میں اپنی پنڈلیاں کھود دی تو اس کے پیروں کی پنڈلیوں پر کالے گھنے بال تھے، اور وہ نظارہ دیکھنے کے بعد سلیمان نے اس سے نکاح کرنے کا اپنا ارادہ بدل دیا تھا۔ ابھی ہماری صحیح حدیثوں کے مطابق حضرت سلیمان کا نکاح بلقیس سے ہو گیا تھا، اور کتابوں میں ایسا مضمون آتا ہے کہ حضرت سلیمان نے بلقیس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان جب اللہ کی بندگی میں لگے ہوتے تو ہر ایک دن ایک درخت یا پودا اپنے گن بیان کرتا کہ میں فلاں فلاں روگ کی یا بیماری کی دوا ہوں اور مجھے یہ خاصیت ہے۔ ایک دن ایک درخت سامنے آیا، اس نے سلام کر کے کہا کہ میری خاصیت تیرے ملک اور سلطنت کی خرابی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی کہ اے سلیمان، تمہارے انتقال کا وقت قریب آ گیا ہے، اب آخرت کے سفر کی تیاری کرو۔ یہ بس یہ جو ذکر ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتے ہیں کہ تمہارا وقت قریب آ گیا ہے، تم تیاری کرو، اس نبیوں کے حق میں سچ ہوتا ہے۔ ابھی عام جو مسلمان ہیں ان کو یہ غیب کی باتیں پردے میں رکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کسی کو نہیں بتاتا کہ تمہاری موت قریب ہے، اب چلنے کا تیاری کر دو۔ یہ صرف شرف جو حاصل ہوتا ہے یہ بڑے بزرگ شخص یعنی اللہ کے خاص بندے ہیں، پیغمبر ہیں، رسول ہیں، ان کے لیے یہ باتیں ہوتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بتا دیتا ہے۔ حضرت سلیمان نے وصیت کی اور جو کچھ لکھانا تھا لکھا چکے۔ تب خدا کی جانب سے میں دعا کی کہ میری موت کی خبر جنوں اور انسانوں کو 1 سال تک نہ ہونے پائے، تاکہ جو کام میں نے انہیں سونپے ہیں وہ پورے ہو جائیں۔ اس کے بعد غسل کر کے پاکیزہ لباس پہنا اور عبادت خانے میں تشریف لے گئے، اور لاٹھی پر جس طرح تھکاوٹ کے وقت ٹیک لگاتے تھے ٹیک لگایا، اسی وقت آپ کا وقت پورا ہو گیا اور آپ کی روح قبض کر لی گئی۔ حضرت سلیمان جب عبادت خانوں میں ہوتے اور عبادت میں لگے ہوتے تو کارندے اس مدت میں ملک کے کاموں میں سنبھالتے تھے، اور شیطان عبادت کے وقت سامنے نہ دیکھ سکتے تھے۔ اس طرح دیوا اور جنوں کی اگر آپ پر نگاہ پڑتی تو وہ سمجھتے کہ آپ عبادت میں کھڑے ہیں، اس لیے محنت سے برابر کام کرتے رہے۔ جب 1 سال پورا ہوا اور دمک نے لاٹھی کی جڑ کھا لی تو حضرت سلیمان گر پڑے، تب جنوں اور دیووں کو آپ کے انتقال کی خبر ہو سکی۔ اس طرح یہ بات کھل گئی کہ غیب کی خبر جنوں کو معلوم نہیں ہوتی، اور وہ غیب جانتے تو سال بھر محنت مشقت کیوں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اور مجھے بھی
اپنے فضل و کرم سے نواز دے اور ان قصوں کے رحمتوں اور برکتوں سے اور ان میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے طریقے اور دعا مانگنے کے طریقے بتائے گئے ہیں اس سے ہمیں بھی سرفراز کریں، ہمیں اپنے رحمتوں اور برکتوں میں چھپا لیں، اس دنیا میں بھی، اس برزخ میں بھی اور اس آخرت میں بھی۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔